کا گھر کون سا؟ ایک ایسا ڈرامہ جو ہر عورت کے دل کا سوال بن سکتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈرامہ ورلڈ، جہاں ہم صرف ڈراموں کی کہانی نہیں بلکہ ان میں چھپے جذبات، رشتوں کی حقیقت اور معاشرتی پہلوؤں پر بھی بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بیتی کا گھر کون سا کی، ایک ایسے آنے والے ڈرامے کی جس نے صرف اپنے مختصر تعارف سے ہی کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ آخر ایک بیٹی کا اصل گھر کون سا ہوتا ہے؟ وہ گھر جہاں اس نے بچپن گزارا، وہ گھر جہاں شادی کے بعد اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور اگر دونوں جگہ اسے اپنی شناخت کے لیے جدوجہد کرنی پڑے تو پھر وہ کہاں جائے؟ یہ صرف ایک ڈرامے کا نام نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا سوال ہے جو برسوں سے ہر بیٹی کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ کہانی ہمیں ایک ایسے گھر میں لے جاتی ہے جہاں باہر سے سب کچھ پرسکون دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر جذبات کی ایک خاموش جنگ جاری ہے۔ ایک طرف ایک مضبوط باثر اور اپنے اصولوں پر قائم ساس ہے جو سمجھتی ہے کہ گھر صرف اس کے طریقے سے چل سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک خوددار، باہمت اور اپنے وجود کی پہچان رکھنے والی بہو ہے جو عزت کرنا جانتی ہے مگر اپنی عزت پر سمجھوتا کرنا نہیں۔ جب دو مضبوط شخصیتیں ایک ہی چھت کے نیچے رہیں تو کیا ہوگا؟ کیا محبت راستہ نکال لے گی؟ انا ہر رشتے کو کمزور کر دے گی؟ کیا ساس واقعی غلط ہوگی؟ اس کے ماضی میں کوئی ایسا درد چھپا ہوگا جس نے اسے سخت مزاج بنا دیا؟ اور کیا بہو ہر بار صحیح ثابت ہوگی؟ اس سے بھی کچھ ایسی غلطیاں ہوں گی جو حالات کو مزید بگاڑ دیں گی؟ شاید یہی وہ سوال ہیں جن کے جواب یہ ڈرامہ ہمیں دینے کی کوشش کرے گا۔ اکثر ہمارے معاشرے میں ہر کہانی کو صرف ساس اور بہو کی لڑائی سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ کبھی غلط فہمیاں رشتے توڑ دیتی ہے، کبھی خاموشی نفرت پیدا کر دیتی ہے، اور کبھی صرف ایک جملہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ شاید بیتی کا گھر کون سا بھی انہی حقیقتوں کو سامنے لانے والا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ بھی بے حد مضبوط نظر آتی ہے۔ مومل شیخ، ہمایوں اشرف، علی عباس، صبا فیصل، بہروز سبزواری، خالد انم اور دیگر سینئر فنکار اس کہانی کو مزید طاقت دیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ خاص طور پر صبا فیصل کو ایک مضبوط کردار میں دیکھنا ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے، کیا یہ کردار صرف ایک سخت ساس ہوگا، ایک ایسی عورت جس کے فیصلوں کے پیچھے برسوں کے زخم چھپے ہوں گے؟ اور مومل شیخ، کیا وہ ایک خاموش بہو بنے گی، ایسی عورت جو حق کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہوگی؟ ہمایوں اشرف کا کردار بھی نہایت اہم ہو سکتا ہے۔ کیا وہ اپنی ماں اور بیوی کے درمیان انصاف کر پائیں گے؟ وہ بھی ان مردوں کی طرح خاموش رہیں گے جن کی خاموشی کئی رشتے بکھیر دیتی ہے؟ یہ ڈرامہ صرف گھر کی چار دیواری کی کہانی نہیں لگتا، بلکہ یہ اعتماد، احترام، برداشت، انا اور محبت کے درمیان چلنے والی ایک جذباتی جنگ محسوس ہوتا ہے۔ ایک سوال اب سب سے بھی، اگر ایک گھر میں ہر شخص صرف اپنی بات منوانا چاہے تو کیا وہ گھر کبھی گھر رہ سکتا ہے؟ پھر وہ صرف ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں لوگ ساتھ تو رہتے ہیں مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر بہو سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر بات برداشت کرے، لیکن کیا برداشت کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی؟ اور دوسری طرف، کیا ساس کو صرف سخت اور منفی کردار میں دیکھنا ہمیشہ درست ہے؟ کبھی حالات انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ ڈرامہ دونوں کرداروں کا موقف ایمانداری سے دکھاتا ہے تو یقیناً یہ صرف ایک عام فیملی ڈرامہ نہیں بلکہ ایک مضبوط سماجی کہانی بن سکتا ہے۔ ہدایتکار زاہد محمود ہمیشہ جذبات کو خوبصورتی سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مصنفہ سیما غزال انسانی رشتوں کی باریکیوں کو لکھنے میں خاص مہارت رکھتی ہے۔ اسی لیے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کہانی صرف تنازعات تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ہر کردار کی سوچ اور احساسات کو بھی سامنے لائے گی۔ اب سب سے اہم سوال، آپ کے خیال میں اس کہانی میں آخر جیت کس کی ہوگی؟ ساس کی، بہو کی، پھر محبت اور سمجھداری کی؟ کیا یہ گھر ٹوٹے گا؟ آخرکار سب ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے؟ یہ تمام سوالات ہمیں آنے والی اقساط میں جواب دیں گے۔ اگر کہانی مضبوط رہی، کردار حقیقت کے قریب رہے اور جذبات دل کو چھو گئے تو بیتی کا گھر کون سا یقیناً ناظرین کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔
اب آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس ڈرامے کا سب سے طاقتور کردار کون ہوگا؟ کیا یہ ایک یادگار فیملی ڈرامہ ثابت ہوگا؟ آپ پھر ساس بہو کی روایتی کہانیوں جیسا ہی ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ منفرد پیشکش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پاکستان ڈرامہ ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ پاکستانی ڈراموں کی ہر نئی اپڈیٹ، ریویو اور دلچسپ تجزیہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔